اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہجرت کے رات کے سفر کو ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کی رات کا سفر تھا بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے ثانی اثنین کہا ہے۔ ثانی اثنین میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبے میں سب سے بلند ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق کے مرتبے کو اس آیت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ثانی اثنین، اور اس آیت میں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ثانی اثنین کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ خلیفہ بلا فصل کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوا کرتا ہے، تو ثانی اثنین اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ بنیں گے ابوبکر صدیق بنیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، یہ ایک مثل ہے کہ یار غار اس کو کہا جاتا ہے جو یاری اور غم گساری کے اندر انتہا کر دے، اس کو محاورے میں یار غار کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ابوبکر صدیق نے یاری اور غم گساری میں انتہا کر دی تو اللہ نے کہہ دیا اذ ہما فی الغار کہ یہ یار غار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، لصاحبہ کہہ کر ابوبکر صدیق کو صحابیت کا ٹائٹل قرآن میں دے دیا کہ قیامت تک اگر کوئی ابوبکر صدیق کی اگر اب صحابیت کا انکار بھی کرے تو قرآن کی نص کا منکر ٹھہر جائے گا، قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ٹھہر جائے گا۔ قرآن میں ابوبکر صدیق کو اللہ نے صحابیت کا ٹائٹل دے دیا۔ اور پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا یہ لصاحبہ، اس میں ایک واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص سورۃ توبہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب اس آیت پہ پہنچا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ آیت تلاوت کی تو ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ یہ صاحب اس سے مراد میں ہی ہوں جو ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار میں تھا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا لا تحزن۔ تو لا تحزن، حزن اور خوف میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر بتا دیا کہ ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور خوف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لا تحزن، حزن اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم ہو، اپنے سے کسی چیز کے بچھڑ جانے کا غم ہو، کسی تمنا کے فوت ہو جانے کا غم ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حزن۔ اور خوف کہا جاتا ہے کہ اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس وقت خوف کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بنی سانپ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے جب پیچھے ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، تو ولا تخف کے لفظ استعمال کر کے بتایا کہ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، یہ انسانی فطرت ہے، انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے لا تخف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال نہیں کیے، فرمایا کہ لا تحزن، حزن کہا جاتا ہے بچھڑنے کا غم۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حزن کا لفظ استعمال کیا کہ میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو لا تحزن کے اندر بتا دیا کہ ابوبکر صدیق پکا ٹھکا مخلص مومن ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی انتہا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا تحزن، اے ابوبکر صدیق میرا غم نہ کھا۔ اور آگے اللہ نے جو قرآن میں آیت یہ اتری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، ابوبکر صدیق غم نہ کھا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور معنا کہہ کر اللہ کی معیت کو اپنے اور ابوبکر صدیق دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی و معک، معیت کو علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ جس طرح معیت میری اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ تو ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ نہ اس وقت کوئی کافر، نہ اس کے بعد پھر غار میں سانپ ڈستا رہا ابوبکر صدیق کو،
تو اس وقت بھی ابوبکر صدیق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ اللہ کی معیت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی۔ اور پھر جملہ اسمیہ کہا ان اللہ معنا، جو دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی۔ آپ چاہے جو قیامت تک بھی ابوبکر صدیق کے اوپر اپنی زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے بھی تان و تشنیع کرے تو ابوبکر صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کہ معیت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کی ہو گئی، کہ غار میں سانپ کے ڈسنا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور دشمن غار کے دہانے پر پہنچ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور آج بھی ابوبکر صدیق کے اوپر تان و تشنیع ابوبکر صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کی شان کو اللہ نے بیان کیا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد